بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ زندگی میں تین چیزیں نہایت سخت ہیں: رحلت والدین، شدت مرض اور ذلت قرض۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلے کریں۔ کسی چیز کو بہتر طریقے سے سیکھنے کا طریقہ اسے دوسروں کو سکھانا ہے۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ حقیقت میں انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کی سب سے اہم طریقہ کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، اپنے یہ تین کام اپنے رشتہ داروں سے چھپا کر رکھو: اپنی آمدنی کا ذریعہ، اپنی اصلاح آمدنی اور سفر پر جانے کا وقت اور مقام۔ ناظرین، غربت انسان پر چار بری عادات کی وجہ سے آتی ہے: سستی اختیار کرنا، نعمت کی توہین کرنا، عیش و آرام میں وقت گزارنا اور ناشکری کرنا۔ حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ پیسہ کوئی منزل نہیں ہے اور نہ ہی پیسے کی کوئی اوقات ہے۔ اوقات ان خوابوں کی ہوتی ہے جن کو آپ پیسے سے پورا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کے پاس زندگی میں دو آپشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کوئی اور آپ کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر بنا لے گا۔ چھوٹے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، عظیم لوگ دوسروں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ عظیم ہیں تاکہ وہ بھی عظیم بن سکیں۔ ناظرین، اگر کسی آدمی کا کردار معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دوستوں کو دیکھیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ مند تجربات حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشکل وقت برداشت کرنا ہوگا۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ ناظرین، زندگی میں اتنا پیسہ ضرور کماؤ کہ والدین کو تمہاری تمام ضروری خوشیات اور خوشیاں خرید کر دے سکو۔ اگر آپ کے سامنے دو کام ہیں تو سب سے پہلے بڑے اور سخت کام سے شروع کریں۔ ناظرین، گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، مہینے میں ایک بار پیاز کا پانی استعمال کرو، معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ بدن کا ڈھیلا پن اور تھکن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجور کھا لیا کریں۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے موبائل کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ بچے اپنے بڑوں کے حکم ماننے کی بجائے تقلید زیادہ کرتے ہیں۔ ناظرین، کامیاب ہونے کی اولین شرط امید پرست ہونا ہے۔ امید پرست انسان ہمیشہ مستقبل پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ ناشتہ کیے بغیر کام کرنے والا انسان دماغی طور پر کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ رات کو آنکھ کھلنے پر اگر فوری پیاس لگتی ہے تو یہ بال گر جانے کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ پانی پینے سے چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھو، بیماری میں افاقہ ہو۔ اگر کسی مرد کو اپنی اصل اوقات دیکھنی ہے کچھ وقت کے لیے بے روزگار ہو جائے۔ ناظرین،
گرمی میں اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی کچی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ ناظرین، صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا آپ کے گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ کا مسئلہ ہو یا نظر کمزور ہو تو روزانہ ایک سیب کھایا کرو۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 90 سال تک برقرار رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ کچھ لوگ سچ بولتے نہیں اگلتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کسی کی بھلائی کرنا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو ایک چمچ لے کر اس کو تھوڑا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگائیں، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، جو عورتیں پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں وہ دہی میں لیموں کا رس ملا کر کھائیں۔ شوگر کے مریض کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، مرد عورت کے خون سے غسل کر کے دنیا میں آتا ہے، پھر بھوک لگے تو رو کر اسی عورت سے دودھ مانگتا ہے، اسی کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی کے لمس سے تسلی پاتا ہے، مگر جب جوان ہوتا ہے تو اسی عورت کو آدھی عقل والا کہہ کر کمتر سمجھتا ہے۔ جس نے اسے زندگی بخشی، جس نے اسے محبت دی، اسی کو بے وقوف اور ناسمجھ کہہ کر اس کی تذلیل کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی عورت ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر سہارا دیتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی بیٹی کے روپ میں، مگر مرد اکثر اپنی آنا میں اس کی عظمت کو فراموش کر دیتا ہے۔ ناظرین، جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چکندر اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ 17 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے قوت باء بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی، خون کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ ناظرین، بال لمبے گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے بہتر کوئی تیل نہیں ہے۔ اگر بال گرنے کی بیماری ہے تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگا لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے، بدن ڈھیلا اور بے چین سا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور سلاد زیادہ کھانے پر توجہ دیں۔ ناظرین، خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تلوار سے بھی تیز کرتا ہے۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے اور ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز کا رس بہت مفید چیز ہے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر میں بہتری آتی ہے۔ میٹھی لسی پینے سے جسمانی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ ناظرین، لیموں کا تازہ رس 1 چائے کا چمچ اور ارکے گلاب 2 چائے کے چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے، اس میں بیع و شرع نہ ہوگی، اس میں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جب کسی جنتی کو کوئی صورت اچھی معلوم ہوگی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا،
جنت میں اجتماع ہوگا حوروں کے لیے، وہ بلند آواز سے بولیں گے۔ لوگوں نے ان کی طرح پہلے کسی کو نہ دیکھا ہوگا، وہ کہیں گئیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم ختم نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ خوش رہیں گی، ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ خوشگوار رہیں گی، تنگ حال نہ ہوں گی۔ پس خوشخبری ہے ان کے لیے جن کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے۔ ناظرین، گوشت کھانے کے فوری بعد دودھ پینے سے اجتناب کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور آپ کا معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی گیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوکھا پودینہ کھا لیا کرو۔ ادرک، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ایک ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پی لیں۔ 15 دن میں گردے کی پتھری تحلیل ہو کر نکلنے لگ جائے گی۔ ناظرین گرامی، زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں کا رس رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا دھندلا نظر آنے لگے تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں، 1 چٹکی کالی مرچ اور 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کہیں کوئی بھی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ ناظرین، تکبر انسان کی پاؤں کو پھسلاتا ہے اور انسان کو مصیبت کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور سب سے پہلے رسوا بھی وہی ہوا۔ ناظرین، عاقل انسان یہ جانتا ہے کہ کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ محنت کرنے والوں کو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کھیرے اور ٹماٹر کا رس مکس کر کے چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چھائیاں چند دنوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دل کے امراض سے بچنے کے لیے ہمیشہ زیتون کا تیل استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے آپ کے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہ آئے گی، اس کو جو نعمتیں ملیں گی وہ ختم نہ ہوں گی، نہ کپڑے خراب ہوں گی، نہ جوانی ختم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی تعمیر کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی شاخیں موتی اور جواہرات اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ناظرین، پیاز کا چھلکا نکال کر کانوں کے پیچھے مسلنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کو پھینکنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گھر میں موجود پودے کے گملوں میں ڈالنے سے پودا جلدی بڑا ہوتا ہے۔ فریج سے بدبو کا خاتمہ۔ اگر آپ کے فریج سے کسی بھی قسم کی بدبو آتی ہو تو آپ پیالی میں سرکہ ڈال کر فریج میں رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ دھاگوں کو الجھنے سے بچانے کے لیے دھاگوں کی ریل پر دھاگے کے آخری سرے کو لپیٹ کر اس پر تھوڑا سا ٹیپ لگا دیں تو دھاگے ریل سے اتر کر آپس میں الجھیں گے نہیں۔ ناظرین گرامی، دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی بھی آپ کے گردے فیل نہیں ہوتے۔ پیاز کے عرق میں روئی ڈبو کر ناک کے پاس لے کر سونگیں، انشاءاللہ زکام میں آرام ملے گا۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور کھانے کا چمچ ٹماٹر کا رس لیں، دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، کچے چاولوں کے استعمال سے آپ کے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے پانی اگر بار بار آتا ہو تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔
ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکراتے رہنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا؟ جامن کی گٹھلی کو جلا کر اس کا دھواں لینے سے کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ روزانہ صرف 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوتا۔ ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دھو کر دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والے لوگوں کے چہرے پر غیر ضروری بال آ سکتے ہیں۔ فالسا کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو۔ کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت